إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ اکبر کبیر۔ محترم حضرات، ان دنوں ہمارا ملک عزیز جن حالات سے دوچار ہے اور جن مصائب اور آلام سے گزر رہا ہے، آپ سب بھائی اس کی ہولناکی اور اس کی خوفناکی سے آگاہ ہے۔ بلا مبالغہ آدھے سے زیادہ حصہ ہمارے ملک کا تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کے تختے پر بارش یکساں ہوتی ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوتا ہے ہر سال اسی قدر بارش ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سال زیادہ اور ایک سال کم، یوں نہیں۔ البتہ تفریق یہ ہے کہ کسی جگہ بارش زیادہ ہوتی ہے، کسی جگہ کم ہوتی ہے۔ یعنی یہ تفریق یوں ہے کہ کسی جگہ وہی بارش کم ہوتی ہے اور کسی جگہ وہ بارش جو ہے نا وہ زیادہ برستی ہے، لیکن بارش ہوتی یکساں ہے ہر سال۔ جس طرح ایک سال میں ہوئی دوسرے سال بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ اور ایک سال میں بالکل ہی کہیں بارش نہ ہو، ایسا نہیں۔ اب دیکھیے ہمارا ملک جو اس وقت بارش کی لپیٹ میں اور جس کے نتیجے میں آدھا ملک آدھے سے بھی زیادہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکا ہے، نہ وہاں کوئی فصلیں رہیں اور نہ ہی وہاں کوئی مکان رہا۔ آج کے اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ مکان بنانا کتنا مشکل ہے۔ جب یہ پانی اترے گا تو مکان بنانے والے بیچارے جن کی جمع پونجی بھی لٹ گئی، حاضر سرمایہ وہ بھی برباد ہو گئے، نیلی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی اتر جانے کے بعد وہ گھر بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے اور کس سے بنائیں گے؟ یہ چیز ہم سب کے لیے سوچنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن دنیا ہی میں وہ خطے بھی ہیں جہاں اکثر بارش ہوتی تھی، بلکہ حقائق مشہور ہے ان ملکوں کے بارے میں کہ وہاں کے موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ابھی بارش اور ابھی دھوپ۔
یعنی دھوپ اور دھوپ کے ساتھ ہی بارش، ایک دن میں کئی بار بارش اور کئی دفعہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب وہاں پوزیشن یہ ہے کہ وہاں خشک سالی ہے، جہاں بارشیں زیادہ برستی تھی یورپ میں، برطانیہ میں، وہاں خشک سالی، 40 سے زیادہ ڈگری پر گرمی وہاں پڑ رہی، اور یہاں بارشوں کی ایسی شدت ہے کہ ہم سب سیلاب کی لپیٹ میں آئے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے تو یہ بلوچستان کا علاقہ تھا اور اس کے ساتھ ملتا ہوا کراچی اور سندھ کا، لیکن اب یہ ہمارا اوپر کا سوات کا پہاڑی علاقہ، فغان، سوات، یہ سارا دیر سب پانی کے لپیٹ میں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں وہ پیوست خاک ہو گئی۔ یہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ ہمیں اتنی پشیمانی میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ سوچنے کی یہ بات، ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ بھائی ہمارا جرم ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ مجرم کو کبھی جرم سمجھ آتا ہے؟ چور اگر چوری کو چوری سمجھے، ظلم اور زیادتی کا سمجھے، تو وہ چوری سے بعد نہ آئے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں ان سرمایہ داروں کے گھروں سے پیسہ لے کے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا گزر افات کر رہا ہوں۔ شیطان نے اس کو یہ جھانسا دیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جن جرائم کے شکار ہیں، ان جرائم کا ہمیں کوئی شعور نہیں۔ پاکستان بنے ہوئے آپ جانتے ہیں یہ 75واں سال شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان 2 قومی نظریوں پر بنا تھا کہ ایک نظریہ مسلمانوں کا ہے، ایک نظریہ غیر مسلموں کا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم یہ 2 علیحدہ تہذیبیں ہیں، 2 علیحدہ تہذیب، 2 علیحدہ کلچر، یہ دونوں مل کے نہیں رہ سکتے۔ اس فکر پر ملک بارہ تھا اور 75 سال ہو گئے، لیکن اب حال یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، نوجوان بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 2 قومی نظریہ تھا اور وہ کیا تھا۔ جو آج تعلیم ہماری تعلیم گاہ ہیں، ان تعلیموں میں جس نظریے پر آپ کا ملک آپ نے یہ حاصل کیا تھا، اس نظریے کو کھرچ کے آپ کے نصاب سے نکال دیا گیا ہے، تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ جراثیم ہی پیدا نہ ہوں کہ ہم بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں اور اسلام کی بھی کوئی تہذیب۔ عالمی سطح پر تو سب نے ایک کو کرنا، سب کو آزاد کرنا، مادر پدر سب آزاد۔ یہ اسلام کی پابندی کہاں سے آ گئی؟ سب آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، یہ فکر دی جا رہی ہے ہمیں۔ اس لیے اسلام کا نظریہ اور 2 قومی نظریہ کو وہ لوگ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ اس نظریے کو انہوں نے ہمارے نصاب سے جناب سازشیں کر کے بالکل خارج کر دی ہے۔ نوجوانوں کو علم ہی نہیں ہے سکولوں میں کہ 2 قومی نظریہ تھا کیا، اور اس پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کتنی دی۔ یہ ملک ایسے بن گیا ہے، لاکھوں افراد کی جانیں قربان کرنے کے بعد اور کروڑوں کے مالیت برباد ہونے کے بعد، ہزاروں عصمتیں رل جانے کے بعد اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ملک کی بنیاد میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن آج ہمیں شعور ہی نہیں کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا تو کیوں حاصل کیا تھا،
کس لیے حاصل کیا تھا؟ ہمیں کوئی شعور نہیں، نوجوان کو کوئی شعور نہیں. سکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا، وہ اس فکر سے بالکل بے اطلاع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کار پردازوں نے ہمیں نصاب ہی وہ دیا ہے جس سے یہ فکر ہی ختم ہو کے رہ گیا. یہ صورتحال کہتے ہیں لوگ، بتلاتے ہیں کہ اس زمین پر ایک اور ملک تھا جو نظریاتی طور پر، نظریاتی بنیادوں پر بنا تھا، اور وہ اسرائیل تھا. وہ اسرائیل ہے، وہ یہودیت کی بنیاد پر بنا تھا. جس طرح کہ ہم مسلمان ہونے، مسلمانیت کی بنیاد پر یہ ملک عالم وجود میں آیا تھا، اور وہ یہود کی بنیاد پر وہاں یہودیوں کو بسایا گیا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر اور اپنے دین پر اپنے اس ملک میں آزادی سے عمل کر سکیں. وہاں کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے ہاں پوزیشن کیا ہے؟ وہاں یہودیت علمی اعتبار سے کوئی یہودی، کوئی بچہ نہیں ہے جو ان پڑھ ہے. وہاں کی رپورٹ کی یہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان پڑھ ہے، سب پڑھے لکھے ہیں. ہمارے ملک میں ان پڑھی یعنی علم کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم کہاں تک علم سے وابستہ ہیں، آگاہ ہیں علم سے؟ بلا مبالغہ 70 سے بھی زیادہ افراد ہمارے علم سے پورے ہیں، اور جو علم سے شناسا ہیں ان کو بھی دین سے کوئی وابستگی نہیں، ان کو بھی کوئی دین سے وابستگی نہیں ہے. یہ صورتحال ہماری. ادھر حال کیا ہے؟ ادھر وہاں ہر یہودی اسرائیل کا وہ مسلح ہے. انہوں نے لڑائی کی تربیت کی ہے، لڑنے بھیڑنے کے لیے انہوں نے ان کی تربیت کی اپنے نظریے کے مطابق. اور یہاں ہمیں ہمارے جہاد کو فساد سے تعبیر کر کے ہمارے اذہان سے جہاد کا تصور ہی نکال دیا ہے اسی طرح یا نہیں؟ وہاں ہر ایک کو مسلح کیا گیا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ مسلح بھی ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہاد کا تصور ہی نہیں رکھتے، بلکہ جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کی گئی. یہ حالت ہے. اندازہ کیجئے کہ دونوں کا بیلنس کیسا ہے. ادھر ملک کی تباہی اور بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ادھر ہمارے اشرافیہ کو صرف ایک ہی فکر پڑی ہے، ہماری حکومت ہونی چاہیے، ہماری حکومت ہونی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. اور جو برسر اقتدار ہے ان کو ایک ہی فکر ہے کہ جناب قوم سے پیسہ کس طرح وصول کرنا ہے. کیسا وصول؟ ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس ناجائز وہ وصول کیے جا رہے ہیں. کیا مجھ جرم ہے؟ پاکستانی ہونے کا جرم ہے؟ کوئی خریدار جس کمپنی سے سودا خریدتا ہے وہ جتنا زیادہ لیتا ہے وہ اس کو رعایت دیتا ہے. بازار میں اصول یہی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو رعایت ملتی ہے کہ آپ نے جناب 10,000 کا سودا لیا ہے، ہم اتنا اس میں رعایت کرتے ہیں. کاروباری معاشرتی اصول اور ضابطہ قاعدہ یہ ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کا بابا آدم نرالا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے 10,000 کی بجلی استعمال کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اس پر 6,000 اور دو ہمیں، 10 کی بجائے 6,000 میں دو. آپ نے اتنی جو ہے نا وہ صرف ہی کیوں کی ہے، کیوں استعمال کی؟ اللہ اکبر کبیر. اور کیسی حماقتوں کی دنیا میں یہ لوگ بستے ہیں، اور کیسے یعنی جھانسے دیتے ہیں. وہ دیکھو جی 2,000 کا 200 جس کا ہو نا
یہ بل 200 یونٹ اس پر ہم نے ٹیکس معاف کر دیا. کتنی ہم آفتوں کی دنیا میں رہتے ہیں. جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، ساری دنیا ہی بے وقوف ہے. یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم بے وقوف ہیں ایسے ہی ساری دنیا ہی بے وقوف ہے. ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب جلنے والا، وہ بھی 200 سے زیادہ اس کا یونٹ استعمال ہو رہا ہے. یہ کس دنیا میں بس کے کہتے ہیں کہ 200 یونٹ جس گھر میں ہو اس کا ٹیکس جو ہے نا وہ معاف کر دیا گیا ہے. یہ خود بھی پاگل، دوسروں کو بھی پاگل سمجھ رہے ہیں. یعنی ظلم کی انتہا یہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں ظلم اور زیادتی ہو وہ ملک کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں پا سکتا. جس ملک میں ظلم ہو اور ظلم کرنے والے رعایا پر حکمران ہو، باہم آپس میں رعایا جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتی ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن جنہوں نے ظلم کو روکنا تھا وہی اگر ظلم کو ہموار کرنے والے بن جائیں تو آپ مجھے بتلائیں ظلم کا سدباب کرنے والا کون؟ کون ہے سدباب کرنے والا ظلم کا؟ لوگوں کو ظلم سے روکنے والا کون؟ جبکہ خود ہی وہ لوگ ظلم پر اتر آئے ہوں. اور یہ کس لیے ہو رہا؟ حالانکہ ان کے اپنے اللے تللے، اپنے اخراجات، اپنی ضروریات اور اپنے ان کے ناشتے اور اپنے ان کی عیاشیاں، ان میں 1% کمی نہیں آئی. 1%، 1% بھی اس میں کمی نہیں آئی. وہ اسی طرح چل رہے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جناب اعلیٰ حضرات کی 150 تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 150 گنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے. یہاں کا پاکستان کا باسی بیچارہ وہ نانے جبی کو ترستا ہے اور ان کی عیاشیاں وہ پوری نہیں ہو رہی. اور یہ سب پیسہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ جو باہر سے آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کل کی اخبار میں کیا تھا آپ اندازہ کریں کہ ایک بڑا صادق امین ہمارا جج جو لوگوں کو صادق الامین ہونے کی سند دیتا تھا، اس نے ڈیم بنانے کی مد میں جو پیسہ جمع کیا وہ کہتے ہیں کہ 9 کروڑ تھا، لیکن اس کی تشہیر پر 20 کروڑ خرچ ہوا. ڈیم کی تشہیر پر اور جج صاحب کی تشہیر پر کہ وہ بڑا خیر خائی کا جناب اقدام کر رہے ہیں، ڈیم بنا رہے ہیں، پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے. یعنی جو پیسہ جمع ہوا ہے اس سے ڈبل اس کی تشہیر پر خرچ ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں جس ملک میں ظلم کی انتہا یہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں؟ وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ نہیں، وہاں پھر یہی عذاب کے کوڑے آئیں گے. اور میں تو کچھ اور بھی سوچتا ہوں، یہ کوڑے عذاب کے یہ اسی پر نہیں ہیں. یہ ہمارے مالی نقصان اور جانی نقصان ہی نہیں ہو رہا، ہمارے گھروں کا ہی نقصان نہیں ہو رہا. خطرہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا بھی نقصان اس میں ہوگا. اس میں ہمارا ایمان بھی لوٹے جائیں گے. کمزور ایمان، پہلے ہم تو کمزور ایمان والے ہیں ہی، ہمیں اپنے ایمان میں تسلب ہے کتنا، ایمان میں پختگی ہے کتنی. ہم تو ووٹ دینے کے لیے اپنا ایمان عیسائی بن کے ووٹ دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمارے ایمان کی کیفیت تو یہ ہے. اور اس قسم کے واقعات کے نتیجے میں جو اقلیتیں ہوتی ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ہتھے یہ لوگ غریب ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یہ ان کے تعاون کرتے ہیں، ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں. اور پھر یہ نادار اور ننگے اور بھوکے وہ ان کی ہمدردیاں دیکھ کر جو وہ دعوت دیتے ہیں اسی کو قبول کرتے ہیں. آپ کو نہیں یاد؟ کبھی بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. جب یہاں ہندوستان میں انگریز آیا تھا، انگریز آنے کے بعد
جہاں اس نے کالج بنائے، ہسپتال بنائے، عیسائی مشینریاں بنائی، وہاں اس کے پہلو بپہلو انہوں نے غریب اور نادار بستیوں میں اپنی دعوت اور تبلیغ کا دائرہ بھی وسیع کیا، اور رزق کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان کے ممد اور معاون بھی بنے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بستیوں کی بستیاں عیسائی ہوئی۔ یہ ہم پہلے اپنی تاریخ میں بر صغیر میں دیکھ چکے ہیں۔ خطرہ اس بات پر ہے کہ یہ معاملہ یہی نہیں رہے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں یہ لٹے پھٹے، جن کا مال لٹا، جن کا گھر لٹا، ان کا ایمان بھی نہ لٹ جائے۔ خطرہ اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور جو اس کا علاج ہے وہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے، اس کا تصور ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ جو جرم جس جرم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم اس کی ہر سطح پر اس سود کو پنپنانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل اور شرعی عدالتی کونسل اس کے فیصلے کے برعکس اسٹیٹ بینک کو آگے کھڑا کر کے جو اس کیس کو رگیدہ جا رہا ہے اور برباد کیا جا رہا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتلائیے اس کے نتیجے میں پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا ان کے ساتھ خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ جو ہے نا وہ تلواروں کے ذریعے جب نہیں آتا، وہ بمبوں کے ذریعے نہیں آتا، وہ اسی طرح کبھی زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے، کبھی بارشوں کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی زلزلوں کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی قحط سالیوں کی صورت میں برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی لڑائی کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے انسانوں کی لڑائی کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے لڑائی کے میدان اور ہے، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب یہ صورتحال جب ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنی کرتوتوں سے اللہ ذوالجلال سے سب توبہ کریں، سب معافی مانگیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بسنے والے، مجھے آپ بتلائیں کاروبار آپ کرتے ہیں، سودا سلب بازار سے آپ لیتے ہیں، پیسے آپ دیتے ہیں، چیزیں آپ اپنی پسند کی دیتے ہیں، لیتے ہیں، لفافے میں ڈالتے ہیں، کیا آپ کا وہی لفافہ بدلہ نہیں ہوتا؟ آپ کے وہی چیزوں میں اصل نکال کے اس میں ناقص اشیاء وہ نہیں ڈال دی جاتی؟ حوض زر کی انتہا یہاں تک ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر ہی نہیں، انفرادی طور پر۔ جب یہ صورت ہو تو پھر صرف مسجدوں میں بسنے والے اور نماز پڑھنے والے نہیں، جب تک پورا معاشرہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ راستہ یا اللہ کی طرف سے یہ راہ یا کیفیت وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے، اور وہ اللہ کے سے توبہ کرنے کی۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سود سے بھی، بددیانتی سے بھی، خیانت سے بھی، جھوٹ سے بھی، اللہ ہم سب کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ زندگی دیانت پر، شرافت پر، امانت پر، دینداری پر ہم گزاریں گے۔ جب یہ عہد کریں گے تو تب بقایا پلٹے گے، حالات پھر بدل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے معاملے کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کا محاسبہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود پہلے ہی کر لو، پہلے اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ ہمیں اپنے اعمال کا اور اپنے عقائد اور اعمال کا خود آپ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس میدان میں ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے۔ اللہ نے تو جو حساب کرنا ہے، اللہ نے جو حساب کتاب ہمارا اللہ کے ہاں ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے تو جان نہیں چھوٹے گی اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے۔ لیکن اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا
نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم آخرت کی جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تم سبق سیکھ لو اور بڑے عذاب سے بچ جاؤ، بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے یہ ساری سزائیں اس لیے مقرر کی ہیں مسلمان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمارے لیے باعث عبرت بنائے، اپنی اصلاح کی سوچنے کی سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور حبس زر سے بچا کے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے تھال جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔